نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، غم و غصہ و رنج و اندھو و ہرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ اچھا، اس شعر کی فنی خوبی ہے کہ اس میں مرکب عطفی اور صنعت لف و نشر کا استعمال کیا گیا ہے، اور شعر میں شاعر حیدر علی آتش اپنی بد نصیبی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دل کی کیفیات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ میں وہ انسان ہوں جس کے مقدر میں صرف اور صرف بد نصیبی ہی لکھی ہوئی ہے۔ زندگی کی مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں اور تکلیفوں نے صرف اسی کا گھر دیکھ رکھا ہے، اسی لیے اب دنیا کے تمام غم، غصہ، رنج و الم اور نا امیدی اس کی زندگی کے ساتھی ہیں، اس کے مہربان ہیں جو کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی حال میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ حقیقت پوچھتے ہو تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ مجھے بھی غموں، دکھوں اور تکلیفوں کو سہنے کی عادت ہو چکی ہے، یوں لگتا ہے کہ غم سے مجھے مزہ ملتا ہے، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، لیکن یہ سب میرے مقدر اور نصیب کا ہی حصہ ہے۔ تا حیات میرے ساتھ رہیں گے بقول غالب، زندگی اپنی اس شکل میں گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ اس شعر میں شاعر خوشیوں سے محروم لوگوں کی دلی اور جذباتی کیفیات کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کی دنیا امید پر قائم ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی خوش نصیبی میں ان کا بھی کچھ حصہ ہوگا، مگر یوں لگتا ہے ان کے حصے میں خوشیاں لکھی ہی نہیں گئی ہیں، اس لیے یہ لوگ امیدوں کے سہارے جیتے ہیں، لیکن جب امید بھی جاتی رہتی ہے تو اس کی جگہ نا امیدی لے لیتی ہے، اور وہ ہمیشہ دکھ، تکلیف، درد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اور وہی ان کی زندگی کا ہمیشہ کا ساتھی ہوتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت لف و نشر کے استعمال کے ذریعے سے اپنے غموں، دکھوں، پریشانیوں کو پھیلا کر بیان کیا ہے، یعنی لف و نشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، تو انہوں نے اپنے دکھوں، غموں اور پریشانیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، اور پھر مہربان ہونے کی صورت میں ان کی وضاحت کی ہے۔ شعر نمبر 6، تیری کلک قدرت کے قرباں آنکھیں، دکھائے ہیں خوش رو جواں کیسے کیسے۔ اس شعر میں حیدر علی آتش اللہ کی ذات کی قدرت کے کرشموں کا نظارہ دکھاتے ہوئے اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اس میں موجود ہر ایک شے کا وجود اللہ کی ذات کا ہی مرہون منت ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کارسازی کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نہ صرف خوبصورت نظاروں سے سجایا سنوارا اور خوشنما بنایا، ہمیں بصارت دے کر نعمت عطا فرمائی، جس کے ذریعے کائنات کے تمام رنگوں اور نظاروں کو دیکھنے کے قابل بنایا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر میری آنکھیں بھی قربان کہ اس نے مجھے خوش رنگ نظاروں کو دیکھنے کے قابل بنایا۔ یہاں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے صرف ایک دیکھنے کی نعمت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت اور بزرگی کا ذکر کیا ہے۔ اگر بحیثیت انسان ہم اس کی ساری عمر بھی صرف اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں تو بھی کم ہے۔ بقول علامہ اقبال، چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اقبال، اس سے کیا حساب جو بے حساب دیتا ہے۔ اللہ کی ایسی نعمت ہے جس نے ہمیں اس کائنات کے تغیر و تبدل اور اس کے عروج و زوال اور خوش رنگی کو دیکھنا نصیب ہوا۔ انہی آنکھوں نے بہت سے خوبصورت جوانوں کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی دیکھا، جن کی ابھی اس ملک و ملت کو بہت ضرورت تھی، جن کے ہاتھوں آنے والی نسل کا مقدر لکھا ہوا تھا۔ خوبصورت نوجوان اپنی جوانی کا پھل چکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ شعر نمبر 7، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ اس شعر کی فنی خوبی یہ ہے کہ اس میں محاورے کا استعمال کیا گیا ہے۔ محاورہ ہے مزے لوٹنا۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں،
انسان اس ذات کا جس قدر بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے لے کر اپنے وجود تک اللہ کا محتاج ہے۔ اگر انسان صرف اپنے وجود پر ہی نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سلامت بنایا، حرکت کے لیے پاؤں، کام کے لیے ہاتھ، دیکھنے کے لیے نظر، سوچنے کے لیے دماغ، سونگھنے کے لیے ناک، بولنے کے لیے زبان، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل اور شعور عطا کیا۔ اس کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کر کے اس دنیا میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہمارے لیے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں جیسے رشتوں کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ بقول شاعر، وہ گناہ گاروں کی دعا بھی سنا کرتا ہے، وہ گناہ گاروں کی دعا بھی سنا کرتا ہے، ہاتھ مایوس نہ ہوں گے اٹھا کر تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کے ساتھ ساتھ ہمیں کھانے پینے کے لیے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے جو ہمارے زندہ رہنے کا وسیلہ اور ذریعہ بھی ہیں۔ اللہ نے اس کائنات میں ہمارے لیے مختلف انواع و اقسام کے دسترخوان بچھائے، مختلف ذائقوں کے پھلوں کا رس بنایا اور ہمارے لیے دالوں اور سبزیوں کو اگایا جس سے ہماری زبان مزے لوٹتی ہے۔ اگر اسی زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جتنا کہ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ فروغ اردو کو سبسکرائب